अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम ख़बर एक तो ये है कि 16 ख्वारिज को खैबर पख्तूनख्वा में आज हलाक कर दिया गया। वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर से, और ये उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर स्पेशल एनवॉय एम्बेसडर सादिक ख़ान अफ़गानिस्तान में हैं और अफ़गान हुकूमत के साथ इस बात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी कैसे लाई जा सके। और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 4 मज़दूरों को मार दिया गया, और ये मज़दूर पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा ये नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ये मज़दूर जाँ बहक हुए, और नोशकी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई जिससे 4 पुलिस वाले भी मारे गए। और इसके अलावा कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी ने एक मुजाहरे का ऐलान किया था। उस मुजाहरे पर भी पुलिस की फायरिंग का इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया गया है और उसमें 3 लोग मारे गए हैं। महारंग बलोच को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। देखते हैं अब ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। तो ये आज की अहम ख़बर इसलिए है कि मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका जो है एक जंग की लपेट में है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारी आज की अगर आप प्रोग्राम का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो टॉप स्टोरी हमारी इसी बात पर है कि एम्बेसडर सादिक ख़ान जो दौरा काबुल पे हैं इस वक्त, क्या ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग रोकने की आखिरी कोशिश है और क्या ये कामयाब होगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ, और दूसरे जो मामला यहाँ पे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है और जिसके असरात इस दहशतगर्दी के जंग के ख़िलाफ़ बहुत शिद्दत से पड़ रहे हैं, उस पर भी बैरिस्टर अकील साहब से बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा गिलगित से गवादर तक नई ग्रेट गेम क्या हो रही है और सी पैक क्यों निशाने पे है, और पाकिस्तान में जो सलाफ़ी और देवबंदी दो मसालिक के दरमियान एक नई जंग क्यों जारी है। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे सैयद फ़खर काका खेल जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं अफ़गान अमूर के, और एक किताब भी वो बहुत अच्छी लिख चुके हैं इसी इशू पर। और इसके बाद हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, गरीब परवर शहर कराची, लेकिन वहाँ पे बच्चे महफूज नहीं हैं। कितने बच्चे हर साल अगवा हो जाते हैं और किस तरह उनको भिखारी बनाया जाता है, किस तरह या उनकी फिर लाशें मिलती हैं और उनके माँ बाप पीछे हमेशा रोते रहते हैं। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का, और शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसार साहब। पहले मैं आपसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है और जिस तरह की जो एक जंग जारी है, मुसलसल जारी है, और जिसमें खबरें आती रहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अभी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी हुई 3 दिन पहले, और उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से ये सारे एलिमेंट जो हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है। इसमें हम ये बातें सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग भी हो सकती है। और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें एक इंटरव्यू में जो बताया, जिस खदशे का इजहार किया है, अगर आप भी वो सुन लें तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या जानना चाहते हैं। इस हवाले से थोड़ा उम्मीद रखता हूँ कि इस पर मज़ीद अभी सोचने की गुंजाइशें मौजूद हैं। एकदम ये कह देना कि जंग का ख़तरा है, ये न मैं अफ़गानिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ और न पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ। अगर हम उसकी तरफ कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कदम रोक देनी चाहिए, एक जामे एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। मैं दावत देता हूँ हुक्मरानों को इन तमाम मामलात पर सोचें, तमाम पार्टियों को बुला लें, तमाम तंजीमों को बुला लें। हमारी मईशत तबाह हो रही है, उस हवाले से इकोनॉमिस्ट को बुला लें, वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं, सियासतदान क्या मशवरा दे रहे हैं, इदारे हैं उनकी भी अपनी एक सोच होती है, उनकी भी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी शेयर करें सबके साथ। जी बैरिस्टर साहब, आप फरमाएंगे कि क्या हुकूमत कर रही है इस मसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हमारे जो एलची हैं या स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान इशू पे या अफ़गानिस्तान के, सादिक ख़ान साहब वो फ़िलवक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और बिल्कुल उनका 2-3 दिन का वो दौरा है जिसमें वो एक हाई लेवल उनकी जो लीडरशिप है उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे फ़िलवक़्त मैसर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी बात हुई। लेकिन बात यह है कि फ़िलवक़्त तो हमने टेम्प्रेरी मेजर्स लिए हैं, और जो बात सामने आ भी रही है, मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, इवन अदरवाइज़ हुकूमती लेवल पे भी एंगेजमेंट तो हम बिल्कुल चाहते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि एंगेज हम नहीं करना चाह रहे या एंगेज नहीं करेंगे।
ہم نے ابھی سے نہیں 12 دفعہ ان کو کتنی دفعہ بتایا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اٹیکس کے لیے، ان کی پلاننگ کے لیے، ان کی کیوریشن کے لیے، ان کی کوریوگرافی کے لیے، اور وہاں پہ جو امریکہ اپنے اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے یا جو ایمونیشن چھوڑ کے گیا ہے وہ پاکستان کی سرزمین میں پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ ابصار صاحب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو 12 دفعہ جب بتایا تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو کوئی خود مختار ملک جو ہے، کوئی سوورن کنٹری جو ہے وہ یہ الاؤ نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان بالکل بحیثیت ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے ہم ان کو بتائیں، اور ہاٹ پرسوٹ میں اگر کوئی ہمیں ایسا ایکشن لینا پڑتا ہے ان خوارجیز کے خلاف تو بالکل ہم وہ ایکشن لیں گے، اور اس میں پھر کوئی ٹیریٹوریل باؤنڈریز نہیں دیکھی جائیں بیرسٹر صاحب آپ کی یہ باتوں بڑا سے کلیئر کٹ میسج ہے کہ سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹس۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سافٹ پاور یا ہارڈ پاور، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا سافٹ اور ہارڈ سٹیٹ کا، کہ پاکستان کے پاس نہ سافٹ پاور کا آپشن رہ گیا ہے نہ ہارڈ پاور کا آپشن رہ گیا۔ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے جیسے پاکستان تھوڑا سا بے بس ہے، مجبور ہے، ایسا ہی ہے آپ کی باتوں سے جو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، پاکستان بالکل نہیں ابصار صاحب، آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس، پاکستان بالکل کوئی مجبور نہیں ہے، بالکل کوئی بے بس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی آج کہا کہ 16 خوارجی جو ہیں ان کو جہنم رسید کر دیا گیا، اور بالکل کوئٹہ میں بھی جو ہو رہا ہے یا ایون بلوچستان کے ویریس پارٹس میں ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی تو آپ دیکھیں نا، پھر آپ یہ چیز بھی میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ جو BYC یا بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، وہاں پہ پھر افغان نیشنل جب وہ خود ہی تشدد کر کے پرامن احتجاج کے نام پہ ایک انتشار پھیلاتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا پھر وہ باڈیز بھی جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ کم از کم اگر کوئی فارن نیشنل جو ہے ان کے کسی احتجاج میں، جو کہ وہ کہتے ہیں پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج تو نہیں ہے، اور اس میں شامل ہے اور پاکستان کے جو ٹیریٹری میں وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا فارن نیشنل تھے، ضرور شروع کیا افغانستان کے ساتھ۔ آپ نے کہا فارن نیشنل سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مظاہرے میں، آپ کے پاس اس کے بارے میں اوتھینٹک انفارمیشن ہے؟ اور کس ملک سے تھے وہ، اور ان کی وہ قومیت کیا تھی؟ کیونکہ ہمیں افغانستان سے زیادہ پختون آتے ہیں یا تاجک آتے ہیں یا ازبک آتے ہیں، بلوچ تو ایک الگ سے ان کا سارا احتجاج ہے، ان کا لائن اور ہے، تو یہ کیسے آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی انویسٹیگیشن جاری و ساری رکھیں، اور جو ابھی واقعہ ہوا وہاں پہ وہ آپ نے دیکھا تمام تر معاملہ، اور اس میں بالکل جو پریلیمنری انویسٹیگیشن میں چیزیں جو شواہد سامنے آئے ہیں ان میں ایک بالکل کریڈیبل انفارمیشن موجود ہے۔ انویسٹیگیشن کے تھرو یہ انرتھ ہوا کہ اس میں ایک جو تھا وہ بالکل افغانی نیشنل تھا، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کے تھرو تمام چیزیں یہ جو ہیں انرتھ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری کہ تورخم بارڈر ہم نے ایک کوئک فکس ضرور ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کی بھی بات کر رہے ہیں، دیگر بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹیمپرری جو ہے تورخم بارڈر کھولا ہے، لیکن اس کا ایک پرماننٹ حل ہونا چاہیے، جہاں پہ افغانستان کے باشندے جو افغان ریفیوجیز یہاں پہ ہیں، چاہے وہ افغان اوریجن کارڈ پہ ہوں، چاہے POR پہ ہوں یا دیگر ہوں، دیکھیں ان کی ریپیٹریشن ہونی ہے۔ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور 4 دہائیوں سے ہم نے یہ بڑی مہمان نوازی کی بھی ہے، لیکن جب ہمارے اپنے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور ہماری اپنے شہریوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے شہریوں کے اوپر کسی اور جو ہے فارن نیشنلز کو ہم پریفرنس دیں یا ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی تقویت دیں۔ تو حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ 31 مارچ تک جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے افغان شہریوں کو یہاں سے پاکستان سے جانے کی، اس پہ قائم ہے حکومت؟ اور اس میں سے کون کون سے شہری جائیں گے جن کے پاس یہاں رہنے کا ویزا ہے یا نہیں ہے، وہ سب چلے جائیں گے؟ دیکھیں، نہیں ابصار صاحب، اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی افغان اوریجن جو ہیں وہ AOR کارڈ والے، وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ تو 31 طے ہے کہ 31 حکومت جو ہے وہ اس کا ایک ریزالو ہے کہ 31 مارچ تک انہوں نے نکلنا ہے اور ریپیٹریشنز ہونی ہے۔ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں، اور بالکل ان کو ہم نے جون کے آخر تک کا ٹائم دیا ہے، اور ان کی ابھی جو صادق خان صاحب وہاں پہ ہیں ہمارے اسپیشل انوائے افغانستان پہ، جو ڈسکشنز ہوئی ہیں
وہاں پہ ہائی لیول، تو وہاں پہ یہی بات آئی ہے کہ ان کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے ریپیٹریشن ہونی چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل والنٹری ریپیٹریشن ہو اور باعزت طریقے سے ہو، ہم اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی زور زبردستی تو کسی کو نکال نہیں رہے، ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور اس ڈیٹ تک اگر کوئی نہیں نکلے گا تو بالکل اس کے بعد پھر جو میجرز حکومت نے لینے ہیں، چاہے وہ اسٹرکٹ سٹرن میجرز ہوں، وہ ہم لیں گے۔ اب تیسری کیٹیگری اس میں ایسی ہے کہ جو امریکہ، برطانیہ یا دیگر جو ہیں جو وہاں پہ فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جو ان ویٹنگ ہیں یہاں پہ دیگر ممالک میں جانے کے لیے، تو ان کی لسٹ جو ہے اگر وہ ایمبیسیز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں، اور کچھ نے تو کی بھی ہے، لیکن جو ہمیں پرووائڈ کریں گے کہ وہ ان کے ری لوکیشن پروگرام میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ ری لوکیشن پروگرام میں ہیں، تو بالکل ان کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن اسلام آباد پنڈی کی حد تک ان کی رہائش نہیں ہو سکتی، جو آؤٹر اسکرٹس ہیں ان میں بالکل ضرور ہوگی۔ ہمیں اسلام آباد اور آپ اسلام آباد پنڈی سے ان کو نکال دیں گے، لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی امریکہ کا ذکر کیا کہ امریکہ ظاہر 3 سال سے ہمیں استعمال، مزید غیر ساری عمر ہی استعمال کیا امریکہ نے، ابھی 3 سال سے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، افغانستان کے لوگوں کو لے جا بھی نہیں رہا، ان کو برطانیہ بھی ایسے کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کا ڈائریکٹ امریکہ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے، اپنا ایک بندہ لے گئے ہیں، ان کو پیسے بھی دے دیے ہیں، ہیڈ منی جو تھی ان کے بہت سارے طالبان کی لیڈر سے وہ بھی ہٹا دی ہے، تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ایک ہو گیا، اچھے تعلقات ہو رہے ہیں آپ کے۔ اور زلمے خلیل زاد نے ابھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ٹویٹ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان مل کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب، نہ ہی اپنے بندے لے جا رہے ہیں؟ امریکہ تو انگیج کر رہا ہے، اور بالکل آپ سراج الدین حقانی کی آپ نے جو بات کی ہے کہ ہیڈ منی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے، بالکل وہ تو انگیج کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے طور پہ انگیج کرنا ہے، یہ نہیں۔ اور ہم تو امریکہ کو بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ کا سامان جو چھوڑا ہوا ہے، جو ایمینیشن آپ نے چھوڑا ہے، جو آپ نے گنز اور ادروائز جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں انخلا کے بعد، تو بالکل ہمیں یہ افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کو یا تو واپس لے کے جائیں، اور یہ ٹرمپ نے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی کہ بالکل وہ اسلحہ چھوڑا گیا، اور وہ اس دورہ حکومت کا چھوڑا ہوا تھا جو ان کا دورہ حکومت نہیں تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن کے اندر جو ہے یہ انخلا ہوا، اور ان کے دورہ حکومت میں یہ تمام تر اقدامات کیے گئے۔ لیکن کر تو کچھ نہیں رہے نا، ٹرمپ نے باتیں کی ہیں، دیکھیں ٹرمپ نے باتیں کی ہیں، صرف آپ نے شریف اللہ پکڑ کے اس کو دیا، اس کے بدلے میں ابھی تک ٹرمپ نے افغانستان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ اسلحہ واپس کر دیں یا باگرام دے دیں، کہہ رہے ہیں یہ تو پریشر ٹیکٹکس ہے نا، ابھی اور بندہ لے گئے، ہیڈ منی ہٹا دی، ڈائریکٹ کنیکشن ڈیولپ کر لیا، پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان استعمال ہو رہا ہے اور ان کے بندے بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں 3 سال سے؟ دیکھیں پاکستان کے بغیر جو ہے کوئی بھی ملک، کیونکہ ہم ایک بڑا پورس بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور ون آف دا لانگسٹ بارڈرز، جو ایک طویل بارڈر ہے، وہ ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بالکل ہمارے بغیر اگر یہ کوئی سمجھے کہ کوئی انگیجمنٹ کسی لیول پہ پاسبل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بیکاز ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں۔ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، پورس بارڈر ہمارے نقصان میں ہے، انہوں نے آ کے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے پورس بارڈر، امریکہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بالکل ان کے پارٹنر تھے۔ دیکھیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے آپ دیکھیں یہ اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں۔ ابصار صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا پوری سائڈ پہ ایک طرف ہو جائے اور وہ کہے کہ جی ہم پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ خود ڈیل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے ریجنل پارٹنرز کو بھی انگیج کرنا پڑے گا، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، اور امریکہ کا جو انخلا تھا اس کے بعد، اور ان کی ایک بڑی لانگ پریزنس رہی ہے افغانستان میں، ان کو بھی انگیج ہونا پڑے گا۔ اور 3 سال میں کر لیتے نا، میں وہ تھے، بالکل 3 سال میں ریجنل پاورز کو انگیج کر لیتے۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری سافٹ پاور بھی فیل ہو رہی ہے، کیا ہماری حکمت عملی میں کوئی نقص ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان ایک بڑی کلیئرٹی رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں، اور اپنے سٹیزنز کے لیے، اپنی سیفٹی، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سوورینٹی کے لیے۔ ابصار صاحب یہاں پہ زلمے خلیل زاد کی آپ نے بات کی، تو زلمے خلیل زاد کی میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی ایسی ٹویٹس کر رہا ہے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کہ اس کو فری کر دیں، یا وہ ہمارے خلاف ٹویٹس کر رہا ہے، اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آفیشل جو ہے یا کسی آفیشل کیپیسٹی میں وہ تمام تر معاملات کر رہا ہے۔ اس کے ایک لنک ضرور رہا ہے، وہ اسپیشل انوائے رہا ہے پچھلے، دیکھیں پہلے وہ اسپیشل انوائے رہے ہیں، ابھی جو ان کی انگیجمنٹ ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ ابھی وہ اگر ڈائریکٹلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی حکومت یا پاکستان کے کسی سیاستدان کے اوپر کوئی کامنٹ دیتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں
اسی طرح جو ہے رچرڈ گرینل نے بھی دیے کئی کامنٹس دیے, پھر ٹویٹس ڈیلیٹ ہو گئیں. جو ولسن نے بھی دیے کامنٹس دیے, زلمے کے ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے, وہ کرتا رہتا ہے. یہ ایسے نہیں, زلمے کے بھی چلیں ہو جائیں گے, لیکن ہماری انگیجمنٹ کے بغیر ہمیں آن بورڈ لیے ہوئے اس خطے میں جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کو, جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کسی وائڈر ریچنگ امپیکٹ ہوگا, افیکٹس ہوں گے. میں تعریف کرتا ہوں آپ کے آپٹیمزم کی, اور شاید میں بھی ایک آپٹیمسٹک انسان ہوں, لیکن آپٹیمزم کے ساتھ ساتھ ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جنگ کی صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور دونوں ہمارے صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈ, اور یہاں پہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے افغانستان سے, اور انڈیا سے بھی وہ سپورٹ آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امبیسڈر صادق خان کے جو ابھی وزٹ ہوا ہے, اور آج جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تجارتی اور راہداری کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ہم اکنامک کنڈیشن بھی خطے کی بہتر کرنا چاہتے ہیں, کچھ بریک تھرو ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ جو جنگ کا خدشہ سارے ظاہر کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ ٹل جائے گا یا ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو جلد جو ہے وہ جے سی سی بھی بلائی جائے گی تمام تر معاملے پہ, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے افغانستان کے ساتھ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ اس پہ. جی وہاں پہ دیکھیں انگیجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. انگیجمنٹ کے علاوہ اگر آپ کہیں, ایک تو وہاں پہ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جس کی کوئی لیجٹمیسی ہو. اب جو بھی معاملات ہیں, جو بھی لوگ وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ انگیج کرنا تو ضروری ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم روٹ کے بیٹھ جائیں, اور ہم کیونکہ جب تک دنیا ان کو انگیج نہیں دنیا تو انگیج کر رہی ہے. آپ دیکھیں دیگر ممالک, ہمارا ہمسایہ انڈیا وہاں پہ جا کے انگیج ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو اپنے عزائم ان کے ذہن میں ہے, یا جو عزائم ہیں ان کے ناپاک پاکستان کے خلاف, تو وہ تو ہر حوالے سے ہر لیول پہ وہ انگیج کر رہا ہے. تو ہمیں تو انگیج کرنا ہے. یہ جو ہائی لیول وزٹ ہے ایک اسپیشل انوائے کا صادق خان صاحب کا, اور وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں فی الوقت, میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بالکل یہ ہماری پالیسی ہی ہے, ہماری کلیرٹی ہے ایک مائنڈ سیٹ کی, کہ ایک طرف تو ہم انگیج کر رہے ہیں ان کو ان ادر ویریس فارمز. ہم نے بالکل بتایا, باور کروایا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی پلاننگ, اس کی ایگزیکیوشن وہ وہاں سے ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا جو وزٹ ہے اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس پہ کلیرٹی کے ساتھ ہم نے تمام تر شواہد, تمام تر ثبوت ان کے سامنے رکھے, اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹریڈ ہو. میرا سوال وہیں پہ ہے ابھی, جس پہ سیاستدانوں کو بھی خدشات ہیں, اور دوسرے جو تجزیہ نگار ہیں جو اس خطے پہ نظر رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے. اور آپ نے بھی ہاٹ پرسویٹ کا ذکر کیا, اپنے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا. تو کیا وہ خطرہ ہے, یا افغانستان کے ساتھ معاملات اس حد تک طے ہو جائیں گے کہ پاکستان کو ہاٹ پرسویٹ کی طرف نہ جانا پڑے؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیں ابصار صاحب, آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. اس وزٹ کے بعد اس وزٹ کے کیا ثمرات نکلتے ہیں, اور اس کی جو ڈی بریفنگ ہونی ہے وہ تمام تر معاملات یہاں پہ دفتر خارجہ میں اور حکومتی لیول پہ ڈسکس ہوں گے, کہ وہاں پہ انہوں نے کیا ایشورنسز دی ہیں ہمیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور کیا انہوں نے میجرز لیے ہیں, کیا انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں, افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, اس کے لیے وہ کیا کریں گے. جب وہ تمام تر باتیں اس وزٹ کے بعد آئیں گی تو پھر اس چیز پہ ہوگا کہ ہاٹ پرسوٹ میں جو بھی معاملات ہیں کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت قوم کو اعتماد ملے گی امبیسڈر صادق کے وزٹ کے بعد. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ مولانا فضل صاحب نے بھی کہا, اور بھی لوگوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لیں, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, سب لوگوں کو بلائیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جو پورا بارڈر جس کی ہم نے بات کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان, اس پہ کیا پالیسی, کیا حکمت عملی بننی ہے لانگ ٹرم, اس پہ بات کریں. تو حکومت کرے گی یا بیٹھی رہے گی؟ دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے جو اوور آل ایک جنیرک میں بات کروں تو آپ کو بالکل, جس میں افغانستان ایک بڑا سینٹرل جو ہے اس میں اہمیت کا حامل ہے, بیکاز آبویسلی جو شواہد ملے ہیں, جس طرح ہماری ڈسکشن رہی ہے تھرو آؤٹ دا پروگرام, وہ اسی حوالے سے ہے. یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ بالکل اے پی سی کا عندیہ وزیر اعظم صاحب نے خود دے دیا کہ عید کے بعد جو ہے وہ اے پی سی یقینی طور پہ میں امید بھی کرتا ہوں کہ بلائی جائے گی. انہوں نے بالکل یہ کہا جب ان کا کوئٹہ کا وزٹ ہوا تھا, اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, تاکہ ویدر وہ ان کیمرہ ہو
یا میڈیا پہ وہ رپورٹ ہو، اس میں تمام تر سٹیک ہولڈر، بالخصوص جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی اپروول اور ان کی نوڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پھر کل لوگوں کے پاس جانا ہے، اور جو بھی کوئی ایسا قوم کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیجن ہے وہ ہم نے جی دیکھیں عید کے بعد میں عید کے بعد بڑی تک بھی تو ٹائم ہے نا، تھوڑا سا ویک within a week. اچھا بہت شکریہ. نہیں within a week within a week 10 days جو ہے انشاءاللہ ایکسپیکٹڈلی ہے کہ سچویشن اے پی سی کے اوپر واضح ہو جائے. That's a encouraging news. Thank you very much. اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گی اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں آئیں گے، جس میں پاکستان افغانستان سچویشن اور جو جنگ کا خطرہ ہے اس پہ بات ہوگی اور ایک پالیسی بنے گی. وقت ہو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو گلگت سے گوادر تک نئی گریٹ گیم، اور اس میں پلیئرز کون کون سے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور اب ہمارا آج کا ہاٹ ایشو گلگت سے گوادر تک نئی گریٹ گیم، اور یہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کابل میں ہیں، اور وہاں پہ ان کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی ہے. اور وجوہات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا چترال سے لے کے گوادر تک بلوچستان سمیت دونوں صوبوں میں پاکستان کے بد امنی ہے، ایک حالت جنگ ہے، اور اس کے ڈانڈے ملتے ہیں افغانستان کابل سے اور کابل سے نیو دہلی تک، جہاں پہ بیٹھا ہے اجیت ڈوول، جس کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر مودی کا، اور جس کا ڈکلیئرڈ یہ ڈاکٹرین ہے کہ پاکستان کو ان کے اندرونی ایلیمنٹس جو ہیں ان کو مضبوط کر کے ان کے ذریعے کمزور کیا جائے، جو کہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ ہمیں آج جوائن کیا سید فخر کاکا خیل صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں، ماہر افغان امور ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جنگ نامہ. اور یہ جنگ نامہ اس کا نام اس لیے ہے کہ وہ خود اس جنگ کو کور کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اس میں طالبان سے داعش اور گلگت سے گوادر تک جو گریٹ گیم ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. فخر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے جو آپ کی کتاب سے ہم نے ادھار لیا ہے. بتائیے گا کہ یہ کیا گریٹ گیم ہو رہی ہے، اور اس میں سی پیکٹ پہ جو بہت زیادہ فوکس ہو گیا ہے، اور چائنیز نیشنل جو پاکستان میں آتے ہیں کاروبار کے لیے یا یہاں اپنے کسی کام کے لیے، وہ ٹارگٹ ہیں، ڈکلیئرڈ ٹارگٹ ہیں بی ایل اے کے اور ٹی ٹی پی کے. تو اس گیم کے پیچھے کون کون ہے، پلیئر کون کون ہے؟ دیکھیں اس گیم کو کولڈ وار کے دنوں میں، جہاں ہم ان کو کولڈ وار کہتے تھے، وہاں ماسکو کے جو اینالسٹ تھے وہ اس کو ٹورنامنٹ آف شیڈوز کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو مد مقابل کا پتہ نہیں تھا. اور کئی دہائیوں بعد جب امریکنز نے کتابیں لکھی کہ کس طرح سی آئی اے نے آ کر یہاں پر جہادی کلچر کو پروموٹ کیا. بہرحال اب ہم حالیہ دور پر آتے ہیں. ابصار صاحب اس وقت کلیتاً وہی سچویشن ہے جو یو ایس ایس آر وڈرول کے دوران افغانستان کی تھی. رشیا بھی چلا گیا، امریکنز بھی چلے گئے، اور اس دوران افغانستان کے اندر جو وار لارڈزم کا تھا، جو تھے فارمر جہادی، ان کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو گئی. اور وہیں سے ایک کریکٹر شیخ جمیل الرحمان کا جنم ہوتا ہے، جس کو ایک لحاظ سے آپ آج کا جو داعش کے جو نظریات ہیں ان کے بنیادی طور پر بانی شیخ جمیل الرحمان تھے، جنہوں نے داعش کی طرز پر افغان صوبہ کنڑ میں ایک دولت اسلامیہ یا امارت اسلامیہ فی کنڑ کی بنیاد رکھی. ہم کیوں اس کو اب امریکن کے جانے کے بعد اس کو ایک بار پھر جو گریٹ گیم سے تشبیہ ہے، اس کی بنیادی وجہ سی پیک ہے. جیسا کہ میری بک کی ٹائٹل پر بھی ہے، گلگت سے گوادر تک. گلگت تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، گلگت جہاں ایک جانب وہ برطانوی راج کے نیچے تھا، تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر رشین بدخشان جو رشین ڈائنسٹی تھی اس کے تحت تھا، اور اس کی دوسری جانب پھر آپ کو ہنز ڈائنسٹی جو چائنیز تھے، وہ تین امپائر کے بیچ میں گلگت ایسا ہوا تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جانے کے بعد یہ خطہ پھر کیوس کا شکار ہوا ہے، اور خصوصاً کیسے وقت میں جب آپ کو بھی پتہ ہے اور دنیا کے بھی علم میں ہے کہ ٹرمپ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، دونوں کی جانب سے چائنا کے لیے انتہائی ہوسٹائل پالیسی توارک کی گئی اور باقاعدہ اعلان کیا گیا. اسی سلسلے میں سی پیک بھی اسی کی کڑی ہے. اور آج جب ہم ڈیرہ اسماعیل خان یا اس ریجن کے اندر خلفشار دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلگت سے گوادر تک اگر آپ اس روٹ کا ڈسٹنس دیکھیں، یہ لگ بھگ بنتا ہے 2600
किलोमीटर के लगभग, डेरा इस्माइल खान से सुस बॉर्डर तक यानी चाइनीज बॉर्डर तक 1300 और फिर डेरा इस्माइल खान से गवादर तक लगभग 1300-1400 के करीब ये किलोमीटर, तो ये उसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। और इस कियोस्क के जरिए जो आपने जिक्र भी किया, कहीं पर हमें ये मिलिटेंसी की शक्ल में नजर आता है, कहीं पर सेपरेटिज्म की शक्ल में नजर आता है। खुद जो मौजूदा प्रेसिडेंट शी है, उन्होंने एक बुकलेट लिखी है शी थॉट के नाम से, उसमें खुसूसी तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रॉक्सीज है वो सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की शक्ल में चीन का घेराव करेंगे। उनको भी इस चीज का एहसास है और वही घेराव हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में। हम गो के पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ तक कि ईरान में, क्योंकि इससे बराह रास्त चीन समेत पड़ोसी ही मुतासिर होंगे। ठीक तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब साहब आपको भी पता है $7 बिलियन का असला ये वैसे तो नहीं छोड़ा गया है ना, जब साथ में इतनी ज्यादा तादाद में प्रॉक्सीज भी हूं, जो इससे कबल हमने यूएसआर की विड्रॉल के वक्त नहीं देखी थी। और इस वक्त अगर आप गुज़िश्ता 1-2 सालों से वायलेंस देखें तो अफगानिस्तान की बनिस्बत पाकिस्तान ज्यादा वायलेंस के लपेट में नजर आ रहा है। जी ऐसे ही नजरें लगी है पाकिस्तान पर और खुसूसन सीपीए पर। दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है पाकिस्तान। दहशतगर्दी के हवाले से अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये जो आपने अभी ग्रेट गेम का जिक्र किया, आपने बहुत वजाहत से अमेरिका का रोल जो असला छोड़ के गए हैं और जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद को उन्होंने लॉन्च किया है, और उससे पहले भी चाइना के खिलाफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों एक पेज पे हैं। इसके अलावा जो इंडिया का हम नाम सुनते हैं कि तालिबान के, एक मैं इस पे ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नज़रिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नज़रिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? और अगर देखा है तो उसकी बुनियाद क्या होगी? इस्लाम, नजरिया या खाली माल पानी? अफसर साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया और बदकिस्मती से जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है या जो नैरेटिव बिल्डर हैं वो इसमें नाकाम नजर आते हैं हमें, क्योंकि तारीख में झगड़ा था वो काबुल और दिल्ली के बीच में था। मतलब 1947 से पहले तो हम थे नहीं। तो और आज भी अगर आप देखें बीजेपी मुसलसल, अगर उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें या उनके टेक्स्ट बुक्स को देखें या उनके ओवरऑल इंप्रेशन को देखें, वो मुसलसल तो अफगान वेरियर है, उनको लुटेरे, डाकू, गासिब इसके नाम से याद करते हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यूज करने की कोशिश की उसके गले पड़ा, और इस बार दोनों के गले पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठाकर दागिश गुज़िश्ता कुछ महीनों से मुसलसल अपनी लिटरेचर के अंदर यह बात साबित कर रहे हैं अपने वेरियर्स को, अपने जंगजुओं को, कि देखे तालिबान हिंदुत्व के नजरिए पर चल निकले हैं, इसलिए आप हमारा साथ। तो हर इस तरफ बढ़ने वाला कदम, चाहे वो अमेरिकन के करीब जाते हैं, चाहे वो इंडियंस के करीब जाते हैं, वो खुद अपने घर के अंदर एक और उभरता, जो जैसे कि मैंने किताब में भी जिक्र किया है, दाइश की तरफ इस फवायद ज्यादा जाएंगे और वो खुद ही डिस्टेबिलिटी की तरफ इस मुल्क को लेकर जाएंगे। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। जिस तरह से कबल जब रूस चला गया, इसके बाद जहादी आपस में लड़ने पड़ गए और फिर तालिबान आए, तो फिल वक्त खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन अगर अफगान तालिबान इन्हीं पॉलिसियों के ऊपर चलते रहे तो इसका फायदा बराह रास्त। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, ऐसा नजर आ, आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, बड़ा अच्छा, गजनवी है, अब्दाली है, गौरी है, खिलजी है, सबको वो चोर लुटेरे कहते हैं, डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं, जितनी गंदे अल्फाज हैं डिक्शनरी में वो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी शक्लें देखें आप, जो उनको जिस तरह के लोगों को कैरेक्टर्स वो देते हैं। तो ये अफगान लोगों को ये नज़र नहीं आता कि हिंदुस्तान उनको इतना तज़हीक अमेज़ तरीके से डील कर रहा है, फिर भी वो उसके गुस्से हैं और उनसे जाके वो उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। ये अफगान हमीयत और गैरत का जो हम सुनते हैं वो खाली किताबी बातें हैं फिर? इसमें मेरे ख्याल में दोनों ममालिक का, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के क़याम के बाद अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को एक कुशन मिल गया, उसके पड़ोस में एक इस्लामी मुल्क लग गया, और जो हिंदुस्तान की जानिब से जो वो ये समझते कि हमारी इनके साथ हजारों साल से वो ये समझते हैं कि जो हमारी स्थिति है या हमारी जो सिविलाइजेशन है उसके लिए यही अफगान को तबाह करने के लिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर इसके जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि
बदकिस्मती से अफगान नफरत में जाहिर बात है नफरत की आंखें नहीं होती, और आज वो अगर इसी सूरत हाल पर पहुंचे भी हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं हमारे नाज़रीन को भी कि आप रिकॉर्ड उठा कर देखें, अजीत दोवल जनवरी 2021 में उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया, उनको तबकी दी, उनको कहा हम आपके साथ हैं, और फिर हमने देखा 15 अगस्त को सब कुछ मलियामेट हो गया। आज वही जो हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, आज वो उनके बदले में अफगान तालिबान के साथ बैठे हुए हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं है। 90s में एग्जैक्टली ये काम उन्होंने डॉक्टर नजीब के साथ भी किया था। लेकिन हमारा अपना भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे नैरेटिव के हवाले से जो हमें करना चाहिए, बदकिस्मती से हम वो नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छा आपने याद करवाया कि हमें खुद भी सबक लेना चाहिए। हम भी उसी सुराख से बार बार डसे जाने के शौकीन हो गए हैं शायद। अच्छा, आखिर में सिर्फ एक सवाल बता दीजिएगा क्विकली कि दाइश का जो आपने जिक्र किया वो बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है, जो तालिबान को कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के नजरिए पे चल रहे हैं, तो दाइश को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या इसके पीछे भी अमेरिका की थपकी है? देखिए, जाहिर ही बात है क्योंकि दाइश के पुराने जितने भी बड़े थे उनमें एक खास कॉमन चीज ये थी कि वो या तो अमेरिका से ट्रेंड होकर आए थे, जैसे कि गुलमुराद खलीलोव का ताल्लुक ताजिकिस्तान से था, ताजिकिस्तान मिलिट्री में थे, वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने खुरासान कैंप की बुनियाद रखी, और इसी तरीके से खुद जो अबू मसअब ज़रकावी इस तरह के जितने भी लोग वो यूएस डिटेंशन में रहे। तो एक ताल्लुक तो बनता है, लेकिन अब ये ग्लोबल फिनोमेना है। कल मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था मौलाना साहब के साथ, मेरे ख्याल में उनको भी और तमाम जो सियासी मजहबी जमाते हैं उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि इस बार नजरिए की नहीं अकीदे की जंग है। इससे कबल नजरिया ये था कि भाई अफगानिस्तान में अमेरिकन आए हुए हैं, पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है, इसलिए हम जंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आपका इस्लाम नाकिस है, हमारा अकीदा पुख्ता है, और इसकी लपेट में सारे जो मकायद बेफिक्र हैं वो आएंगे। तो ये इंतहाई खतरनाक चीज। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर काका खिल साहब हमसे बात करने का। तो ये अब नजरिए की जंग नहीं रही, अब ये अकीदे की जंग हो गई है, और इंतहा पसंद कहते हैं कि उनका अकीदा बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। उम्मीद है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम कारपरदास इस पे सर जोड़कर बैठेंगे और एक अच्छी हिकमत अमली बनाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल रोशनियों का शहर कराची, बच्चों के लिए गैर महफूज क्यों, और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का रोशनियों का शहर कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और रूसुल बिलाद कराची, गरीब परवर शहर कराची, लेकिन वहाँ पे बच्चे गैर महफूज हैं, और उसकी वजूहत ये हैं कि बहुत सारे बच्चे अगवा हो जाते हैं। बचपन में मुझे बहुत खौफ रहता था, और हमारे माँ बाप भी बताते थे कि कोई अगवा करके ले जाएंगे, सबसे बड़ा खौफ था। फिर बड़े हुए तो अपने बच्चों का खौफ हुआ, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ इस रियासत को बच्चों के अगवा होने से या मिसिंग हो जाने से कोई मसला नहीं होता। हमारी कौम ही ऐसी है कि हम बच्चों का ख्याल नहीं करते, इसीलिए पिछले 2 माह में कराची से 56 बच्चे अगवा हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि FIR टाइम पे दर्ज नहीं की जाती, और उसके बाद पुलिस जो है वो बहुत तेज़ी से उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। जैसे कि जनवरी में सारिम का अगवा हुआ कराची से, और उसके कत्ल होने के 4 दिन बाद 11 रोज़ बाद उसकी लाश पानी की टंकी से मिली। पुलिस इस दौरान कुछ न कर सकी, उस तक पहुँच न सकी, और ये ताख़ीर की वजह से माँ बाप और माशरे में जो ट्रॉमा एक पीछे रह जाता है वो हमेशा सारी उम्र के लिए उन ख़ानदानों के लिए और लोगों के लिए। और इसमें आप देखिए 2020 में 1200 बच्चे मिसिंग हुए कराची में, और 73 किडनैप हुए, और 2024 में अगर आप देखें तो 63 बच्चे किडनैप हुए, और 91 जो है वो मिसिंग है। ये इतनी बड़ी तादाद है इतने बड़े शहर में, और ये इतना बड़ा ट्रॉमा पूरे ख़ानदानों के लिए और सोसाइटी के लिए, लेकिन इसमें हम तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी तवज्जो हमारे जान की तो अहमियत है नहीं, और बच्चों की जान की तो बिल्कुल अहमियत नहीं है। और साहिल जो बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसिंग होने वाले बच्चे अंदरूनी जो ट्रैफिकिंग है बच्चों की उसका शिकार हो जाते हैं, और इनको जबरी मजदूरी पर लगाया जाता है, और इनको कोई इनका बाजू या पाँव तोड़ के इनको भीख मंगवाने पर भी लगाया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो आप इतने भिखारी देख रहे हैं, जो इतना बड़ा माफिया है वो इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये रियासत कब होगी माँ के जैसी, कब होगी? गुड नाइट।